الحذر پناہ، توبہ، 100 بار الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یہ جو پیغمبر کا دستور ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، جو اسلام ہے، اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں، مقاصد شریعہ جو ہیں، ان سے تو میری توبہ، 100 بار توبہ. سخت خطرہ ہے ہمارے اس پورے نظام کو، خطرہ اس پیغمبر کے نظام سے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اب وہ کیا چیزیں؟ نمبر 1، حافظ ناموس زن. زن عورت، ناموس عزت، حافظ حفاظت کرنے والا. وہ جو آئین پیغمبر ہے اس کی جو شق اول ہے، اس کی جو پہلی شق ہے، وہ عورت کی ناموس کی حفاظت ہے. آج ہمارے تصورات میں عورت کی ناموس کیا ہے؟ کوئی اس کی اہمیت رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو عورت کی حیثیت سے عزت دینا تو خیر وہ ہم تو جوتی کی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا، وہ عزت والی بات تو ویسے ہی ختم ہو گئی. پیچھے جو کچھ بچی ہوئی تھی، ایک حیوانی ناموس بچی ہوئی تھی کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی اور کیوں دیکھے، یا یہ کسی اور کے ساتھ ہنس کے کیوں بولے. بس یہی چیز ایک باقی بچی ہوئی تھی. یہ ایک وہ غیرت ہے جو حیوانی سطح کی ایک غیرت ہے، بہرحال ایک خود جبلی غیرت ہے. یہ حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، اسی پہ مروؤں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. سارے حیوانوں میں نہیں ہوتی لیکن بعض حیوانوں میں ہوتی ہے. اب سور میں نہیں ہوتی، خنزیروں میں نہیں ہوتی، شاید اسی لیے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر سے بھی وہ غیرت مٹ جائے گی، کیونکہ اس میں نہیں ہوتی. کچھ اور بھی ایسی چیزیں جن میں نہیں ہوگی. لیکن باقی آپ پرندوں میں دیکھیں اکثر جوڑا جوڑا ہے اور وہ فول پلے نہیں کرتے. اس میں بھیڑیا ویسے تو بڑی بدنام چیز ہے بھیڑیا، لیکن اس معاملے میں بھیڑیا جو ہے وہ یعنی بہت جو بھی اینیمل ایوولوشن ہے اس کی ٹاپ پہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے جوڑے سے ہٹ کر کسی دوسرے کی جوڑے کی طرف کوئی اس کا التفات نہیں ہوتا. انسانوں میں بھی یہ بات بہت عرصے تک رہی ہے. یہ جو ہندوؤں کے اندر ستی کی رسم تھی، مرد کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ جلا کے ختم، اسی کی وہ کیا ہوتی ہے، ارسنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے. تو یعنی وہ کسی اور کی اب بیوی نہیں بن سکتی. تو یہ بھی رہا ہے. اب اصل میں اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں عورت کو بھی ایک یوں سمجھیے کہ جنس، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وہ جنس سے مخالف ہوتی ہے، ایک وہ جنس ہوتی ہے جو خرید و فروخت کے قابل ہوتی ہے، جو جیسے اجناس بکتی ہیں دکان کے اوپر، تو وہ بھی ایک جو ہے آپ اس کو یعنی فری فار آل ہونا چاہیے. کہنے کو طریقے اور ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کیوں گھر میں بیٹھیں؟ آپ کو تو شمع انجمن ہونا چاہیے، شمع محفل ہونا چاہیے. آپ کیوں چراغ خانہ بنے؟ آپ کو کوئی مرد گھر میں قید کر کے کیوں رکھے؟ آپ تو گلی میں آئے، آپ کو بھی بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. آپ تقریر کر سکتی ہیں، آپ دفتر چلا سکتی ہیں، آپ اور آگے بڑھ کے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، آپ جہاز اڑا سکتی ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بیٹھیں؟ اپنے اس شعبے سے نکلیں، مارکیٹ میں آئیں. اور یہ تو خیر جو جسے دنیا کہتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں اب ہو چکی ہیں، شانہ بشانہ بالکل برابر لانے کا ویسے تو نعرہ، لیکن حقیقت میں تذلیل. اور ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم اس کے عادی نہیں تھے، اسی حیوانی جذبے کے تحت اس کے عادی نہیں تھے، اس پہ ریئیکشن تھا. اب یہ جو پے بپے واقع ہوتے ہیں نا، ویسے کہتے ہیں جی معاشرہ درندہ ہو گیا ہے، معاشرہ یہ ہو گیا. وہ یہ درندگی کس نے سکھائی ہے؟ یہ دین نے تو نہیں سکھائی، یہ درندگی ادھر ہی سے آئی ہے. تو یہ جو اور یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھی. اب رپورٹ جس طرح ہوتی ہیں اور جس طرح ان کو پھیلایا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی ایسی شے جو آپ کو ناپسند ہو، جب پہلی دفعہ آپ کے آواز میں آئے گی، آپ کو خبر ہوگی تو آپ کو بہت برا لگے گا. اسی شام تک پھر خبر آ گئی، ایک اور آ گئی تو اس سے کم برا لگے گا. مہینہ ایسی خبریں تواتر کے ساتھ آپ سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان خبروں کے عادی ہو جائیں. یہ ایک نارمل ایکٹ لگنے، یہ ہوتا رہتا ہے جی. وہ لاہور میں بھی ہوا تھا نا، تو کیا ہوا اسلام آباد میں بھی ہوا.
اور کراچی میں بھی ہوا تھا نا، تو کیا ہوا پشاور میں بھی ہوا، رفتہ رفتہ ذہن پھر یوں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ماس ایجوکیشن پروگرام ہے جو چل رہا ہے. نہیں تو یہ ظلم ہونا علیحدہ بات ہے، ظلم کا ڈھنڈورا پیٹنا اور بغیر سزا کے پیٹنا، یا تو اس کا نتیجہ نکلے جو بھی مجرم ہیں انہیں پھر کیفر و کردار تک پہنچایا جائے تاکہ معاشرے کو عبرت ہو کہ جو یہ کام کرے گا پھر اس انجام سے دوچار ہوگا. سزا کوئی بھی نہ ہو، ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے. یہ خود فحاشی پھیلانے کے مترادف ہے اور یہ فحاشی کے لیے زمین ہموار کرنے کا طریقہ کار ہے. اب وہ علیحدہ بحث ہے کہ جی قصوروار کون ہے اور کون نہیں ہے. بہرحال دنیا میں ہمیشہ جو بھی گناہ ہوتا ہے یا جو جرم ہوتا ہے اس کے موٹیوز کا جائزہ تو لیا جاتا ہے. جس نے بھی اس کی جو موٹیویشن کا باعث بنا ہے، جو اس کی بنیاد بنا ہے، اس کو بھی مجرموں میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی ہے اور دوسرے نے اس سے بڑی غلطی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا جرم معاف ہو جائے گا. دونوں کو سزا ملنی چاہیے. جو اس کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، جو دوسرے کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں سزا دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہوا ہے، اسے پھیلاؤ، یہ گھر گھر پہنچاؤ، ہو گیا جی ہو گیا، ہو گیا جی ہو گیا، تاکہ آپ بھی سیکھو یار یہ بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو آئین پیغمبر چاہتا ہے. حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کی حفاظت ہو، اسے کوئی چبن بھی نہ ہو، اسے کوئی کسی کی اونچی بات بھی نہ سننی پڑے، اسے کسی اور کو یسر نہ کہنا پڑے. یہ بھی اس کی ناموس کے خلاف ہے. کیوں؟ اس نے اگلی نسل تیار کرنی ہے. اس کی ساری ضرورتیں مرد آزما مرد آفری، یہ مشقت کے کام، یہ محنت کے کام، یہ کسب معاش کے کام، یہ ضروریات پوری کرنے کے کام، یہ بھاگ دوڑ کے کام، یہ مشکلات کے کام، یہ متھے لگانے کے کام، یہ مرد کے ذمے. اس آزمائش میں وہ آئین پیغمبر مرد کو ڈالتا ہے اور مرد آفرین مرد کو مرد بناتا ہے. اب یہ بات کوئی مشکل اگر نہ ہو، یعنی اسے بے غیرت نہیں کرتا، اسے غیرت مند بناتا ہے. اس کی عورت کما کے لائے، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. جو اس کو ہمت دیتا ہے، کرج دیتا ہے، وہ خود کما کے لائے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو وہ کھلانے والا ہو. نان نفقے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، اور جس کی ذمہ داری اگر وہ نہ پوری کر سکے، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ اس کی آفرینش کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کو کلا قرار دیتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ جو خامد والی عورتیں، ان کو قرآن مجید محصنات کہتا ہے. 5واں پارہ شروع ہی سے ہوتا ہے، والمحصنات. محصنہ کی جمع ہے محصنات. حسن کہتے ہیں کلے کو. محصنہ وہ عورت ہے جو کلے کے اندر ہے، حفاظت میں، پروٹیکٹڈ. یہ ہے محصنہ. پروٹیکشن کس کی ہے؟ اس کو خاندان کی ہے. کنواری ہے، خاندان کی پروٹیکشن ہے. اور اگر شوہر والی ہے تو شوہر کی پروٹیکشن ہے. یعنی پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مرد کے اوپر، اور حفاظت میں اس کی ساری معاش کا بندوبست کرنا شامل ہے. تو مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہے. معلوم ہوا کہ جس معاشرے میں معاش کا کام اور عورت کی تمام ذمہ داریوں کا کام مرد کے اوپر ڈالا جائے، وہ آئین پیغمبر کے مطابق ہے. اور جس معاشرے میں انہیں برابر کر دیا جائے کہ تم بھی اتنا ہی کما کے لاؤ جتنا مرد کما کے لاتا ہے، یہ شیطانی آرڈر کے مطابق ہے. اب کمپیریزن کر لیجئے. اب چھوڑیے دنیا میں کیا، اس کو ایک طرف رکھیے. موٹی بات تو یہ ہے، آئین پیغمبر مرد آزما مرد آفری ہے اور حافظ ناموس زن ہے. آپ کا پورا جو سماجی ڈھانچہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اسی سے آپ کی اگلی نسل صحت مند نسل تیار ہوگی. جسمانی طور پر نہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو مرد آزما مرد آفری والی، یعنی ایک غیرت مند مرد، ایک مرد حر، آزادی پسند، غیرت مند. اچھا، اس پہ مجھے یاد آ گئی ایک بات. جس بندے کو گھر کی غیرت نہ ہو، اپنی گھر کی غیرت نہ ہو، وہ قوم کی غیرت کر سکتے ہیں؟ بگاڑ کا اندازہ لگائیں نا. گھر کی غیرت ہوگی ایسے بندے کے ہاتھ میں، قوم
کا تحفظ آئے گا تو وہ پھر پوری غیرت کے ساتھ کرے گا. وہ کم از کم ہٹلر جتنی تو ہوگی نا کہ خودکشی کر لے گا. یہ تو نہیں کہ ہتھیار ڈالتے وقت پھر لطیفے سنائے. تو بہرحال شیطان کو جس آئین پیغمبر سے ڈرے میں پھر بتا دوں، پھر تازہ کر لیں ذہن میں، وہ کوئی نمازیں پڑھنے والا آئین پیغمبر سے نہیں. وہ تو ہیں نمازیں بہت ہیں دنیا میں، آج بھی ہے، سب کچھ ہے. اصل خطرہ اسے یہ والا آئین پیغمبر ہے جس میں عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہو اور مرد کے اوپر آزمائش ڈالی گئی ہو اور اس کو غیرت مند بنایا گیا ہو. یہ آپ کا سماجی نظام تو اس پر کھڑا ہے.